دوستو، کیا آپ کو بھی کبھی محسوس ہوا ہے کہ زندگی بالکل بے معنی ہے، سب کچھ بیکار ہے اور کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دوستو، آج ہم ایک ایسے ہی انسان کی کہانی بیان کریں گے جو زندگی سے اس قدر بیزار اور لاپرواہ ہو چکا ہے کہ اسے ہر چیز فضول لگنے لگتی ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر سو چکا ہے اور کائنات اس کے لیے ایک بے معنی تماشا بن چکی ہے۔ دوستو، اس کا دل اس قدر بنجر ہو چکا ہے کہ اسے اپنی ہی زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اور وہ ایک دن اپنی زندگی کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے عالمی شہرت یافتہ رائٹر فیودور دوستویفسکی کی لازوال تحریک دی ڈریم آف اے ریڈیکولس مین کی۔ دوستو، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے جو سکھاتی ہے کہ جب انسان سچائی سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کیسے خود ہی اپنی دنیا تباہ کر لیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح جھوٹ، حسد اور خود غرضی آہستہ آہستہ ایک خوبصورت زندگی کو راکھ کے ڈیر میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی کہانی ہمیں امید بھی دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو جائے، وہ دوبارہ سچائی، محبت اور بہتر زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ تو چلیے دوستو، آج ہم ایک ریڈیکولس مین کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو زمین کی تاریکی سے شروع ہو کر ایک نئی دنیا کی روشنی تک جاتا ہے۔ لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستو، اس کہانی کا مرکزی کردار کوئی عام اداس شخص نہیں بلکہ وہ شعور کی اس آخری حد پر کھڑا ہے جہاں عزت اور ذلت کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے بچپن ہی سے ایک عجیب احساس تھا کہ وہ دوسروں کے لیے ریڈیکولس یعنی مزاح خیز ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے، اس کا مذاق اڑاتے اور اسے پاگل سمجھتے۔ وہ یہ سب دیکھتا مگر خاموش رہتا۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ احساس شرمندگی سے بدل کر ایک بھیانک سرد مہری میں ڈل گیا۔ یعنی اسے اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اسے احمق سمجھتے ہیں یا پاگل، کیونکہ اب اسے اپنے اندر بھی اپنی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دی، میل جول ختم کر دیا اور اپنے ارد گرد ایک تاریک اور خاموش دنیا بسا لی۔ دوستو، یہاں دوستویفسکی لکھتے ہیں کہ اس ریڈیکولس مین کے اندر نائلزم کا زہر اس قدر خطرناک حد تک جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا ماننا تھا کہ کائنات میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی دکھ یا سکھ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ سڑک پر کوئی حادثہ دیکھے گا یا کسی کی مدد کے لیے پکار سنے گا تب بھی کائنات کے مجموعی توازن پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کے لیے ماضی کی یادیں اور مستقبل کے خواب سب ایک دھوکہ بن چکے تھے۔ اور پھر دوستو، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس ریڈیکولس مین کو اپنے ہی وجود پر شک ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر سب کچھ بے معنی ہے اور زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر اس بیزار زندگی کا بوجھ اٹھانے کا کیا فائدہ۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس زندگی کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اسی سرد مہری اور خاموشی کے عالم میں اس نے ایک ریوالور خریدا اور اسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس وقت خود کو گولی مارے گا جب اسے لگے گا کہ اب خاموشی کا بہترین وقت ہے۔ دوستو، ریڈیکولس مین کئی دن اس ریوالور کو دیکھتا رہا جیسے وہ موت سے خاموش گفتگو کر رہا ہو۔ اس کے لیے موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا ہول تھا جہاں جا کر وہ اس بے معنی زندگی سے نجات پا سکتا تھا۔ پھر ایک رات جب وہ سڑک پر چل رہا تھا تو اسے بادلوں کے پیچھے ایک ننھا سا ستارہ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس ستارے کو دیکھ کر ریڈیکولس مین کو لگا کہ جیسے کائنات اسے اشارہ دے رہی ہو کہ ہاں، آج ہی وہ رات ہے۔ وہ ابھی اسی سوچ میں ڈوبا جا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں ایک 8 سالہ بچی نمودار ہوئی۔ اس بچی نے گھبرا کر ریڈیکولس مین کا بازو پکڑ لیا۔ بچی کے کپڑے گیلے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ دوستو، وہ بچی کسی گہری تکلیف میں تھی اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، ماں، میری ماں۔ بچی کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتی تھی۔ وہ اس ریڈیکولس مین سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور اس کی ماں کی مدد کرے۔ لیکن دوستو، وہ ریڈیکولس مین جس کے لیے سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا، اس نے اس معصوم بچی کے لیے کوئی ہمدردی محسوس نہ کی۔ اس نے نہ صرف بچی کو جھڑک دیا
बल्कि ज़मीन पर पाँव ज़ोर से पटक कर इसे डरा दिया। वो बच्ची घबरा कर किसी और राहगीर से मदद तलब करने के लिए भाग गई, लेकिन इसकी दर्दनाक आवाज़ अभी भी रिडिकुलस मैन के कानों में गूंज रही थी। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद वो अपने कमरे में पहुंचा, कुर्सी पर बैठा और रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया। अब सब कुछ तैयार था, खामोशी, तन्हाई और हथियार। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। वो बच्ची इसके जहन से नहीं निकल रही थी। इसने पहली बार खुद से सवाल किया कि अगर वाकई सब कुछ बेमायनी है और किसी चीज़ की अहमियत नहीं, तो मुझे इस बच्ची को झिड़कने पर शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है? क्यों मुझे अपने दिल के किसी कोने में इस बच्ची के लिए दर्द महसूस हो रहा है? और दोस्तों, ये एक ऐसा एहसास था जिसने रिडिकुलस मैन को खुदकुशी करने से रोक दिया। इसे अचानक महसूस हुआ कि इसके बेहिस ज़मीर और बंजर सोचों के अंदर अभी भी एक तड़पता हुआ इंसान बाकी है। और इसी सोच विचार में वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरी नींद की आगोश में चला गया। और फिर इसने वो ख्वाब देखा जिसने इसकी पूरी कायनात ही बदल दी। दोस्तों, ख्वाब में रिडिकुलस मैन ने देखा कि वो अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसने अपना रिवॉल्वर उठाया, लेकिन इस बार इसने निशाना अपने सर पर नहीं बल्कि अपने दिल पर लगाया और गोली चला दी। इसे महसूस हुआ कि वो मर चुका है। इसे एक अंधेरे ताबूत में बंद कर दिया गया और ज़मीन की तह के नीचे एक गहरी, ठंडी और खामोश कब्र में उतार दिया गया। दोस्तों, वो मर चुका था, लेकिन इसका शऊर अभी भी जाग रहा था। वो सोच सकता था, महसूस कर सकता था। जब इसे कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाली गई तो इसे मिट्टी के गिरने की भारी आवाज़ें सुनाई दी। वो वहाँ बिल्कुल अकेला, साकित और अंधेरे में कैद था। कब्र के अंदर जिस चीज़ ने इसे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो नमी थी। इसे महसूस हुआ कि कब्र की छत से पानी के ठंडे कतरे इसके चेहरे पर गिर रहे हैं। इस हालत में इसे शदीद गुस्सा आया। इसने सोचा कि अगर मैं मर चुका हूँ तो मुझे ये सब क्यों महसूस हो रहा है? ये पानी के कतरे मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, रिडिकुलस मैन ने सोचा था कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कब्र में जब इसे महसूस होता है कि इसका शऊर अभी जाग रहा है, वो अपनी लाश की ठंडक और मिट्टी का बोझ महसूस कर रहा है, तो इसे शदीद झटका लगता है और इसे पछतावा होता है कि इसने क्यों खुदकुशी की। वो जिस नथिंगनेस की तलाश में था वो इसे नहीं मिली। वो अब भी मौजूद था, लेकिन बेबस हालत में। दोस्तों, इस पछतावे की हालत में इसने चीखना शुरू कर दिया और खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। इसने खुदा से कहा कि अगर ये सब मेरे पिछले अमाल का बदला है तो ये बहुत ज़ालमाना है। दोस्तों, रिडिकुलस मैन की इस पुकार और तड़प के जवाब में अचानक कब्र की फ़िज़ा बदल गई। इसे लगा कि एक पुरअसरार, ताकतवर और नूरानी वजूद अंधेरे को चीरता हुआ इसके पास आया है। इस नूरानी हस्ती ने रिडिकुलस मैन को कब्र से उठाया और ज़मीन की मिट्टी और अंधेरे से निकालकर सितारों की तरफ उड़ने लगा। रिडिकुलस मैन देख रहा था कि वो हला की वस्तों में तैर रहा है। इसे लगा कि हमारी ज़मीन पीछे रह गई है। उस नूरानी हस्ती ने इसे किसी नई ज़मीन पर पहुंचा दिया है जो हमारी ज़मीन जैसी थी, जहां सूरज बहुत रोशन था, वही समंदर, वही पहाड़ और वही हरियाली। लेकिन इस ज़मीन की फ़िज़ा में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। दोस्तों, जब वो इस दूसरी ज़मीन पर उतरा तो इसे लगा कि जैसे वो वक्त में पीछे चला गया है। इस दौर में जब इंसान ने अभी गुनाह करना नहीं सीखा था, रिडिकुलस मैन ने देखा कि वहाँ के दरख्त बहुत ज़्यादा हरे भरे थे, परिंदों की आवाज़ में मौसीकी थी, समंदर का पानी शीशे की तरह शफाफ था। इस ज़मीन पर लोग कदावर, खूबसूरत और पुरसकून थे। इनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं थी क्योंकि इन्हें कोई परेशानी या फ़िक्र नहीं थी। इनकी आंखों में अजीब चमक थी। वो लोग आपस में लड़ते नहीं थे। इनके पास पुलिस, कानून या कोई अदालत नहीं थी। वहाँ कोई जुर्म नहीं था। सब लोग एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। इसके अलावा रिडिकुलस मैन ने यह भी देखा कि वो लोग जानवरों और दरख्तों से बातें करते हैं, सूरज के निकलने पर गीत गाते हैं और सितारों की गर्दिश को महसूस करते हैं। इन लोगों के लिए मौत कोई डरावनी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो इसे एक ऐसी खूबसूरत नींद समझते थे जिसके बाद इंसान कायनात का हिस्सा बन जाता है। रिडिकुलस मैन को यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान इतना पाकीज़ा भी हो सकता है। इसे अपनी ज़मीन की नफ़रत, कचरा, लड़ाइयाँ और हसद याद आने लगे। इसे इन लोगों की मासूमियत
اور پاکیزگی دیکھ کر اپنے وجود سے شرم آنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ان کے سامنے ایک حقیر اور گناہ گار انسان ہے، لیکن وہ لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ انہوں نے ریڈیکیولس مین کو اپنا لیا، انہوں نے اسے بہترین پھل کھلائے، خوبصورت گھر میں رہنے کو جگہ دی، اور وہ اس کی موجودگی سے بے انتہا خوش تھے۔ لیکن دوستو، ریڈیکیولس مین جو اس جنت اور وہاں کے لوگوں کی پاکیزگی کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ نادانستہ طور پر ان کی تباہی کی وجہ بھی بن گیا۔ دوستویفسکی لکھتے ہیں کہ اس ریڈیکیولس مین نے اس پاکیزہ دنیا کو آلودہ کر دیا، اور یہ سب ایک چھوٹے سے مذاق یا جھوٹ سے شروع ہوا۔ جیسے ایک بیماری کا چھوٹا سا جراثیم پورے جسم کو بیمار کر دیتا ہے، ویسے ہی ریڈیکیولس مین کے اس چھوٹے سے جھوٹ نے ان لوگوں کی روح کو زخمی کر دیا۔ ان لوگوں نے جو جھوٹ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے تھے، اب جھوٹ بولنے میں لذت محسوس کرنا شروع کر دی، اور اس لذت نے ان کے اندر حسد کو جنم دیا۔ حسد کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوا، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے کو تکلیف دے کر ایک عجیب سکون ملنے لگا۔ دوستو، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہلی بار خون بہا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اب ایک دوسرے کا گوشت نوچنے لگے۔ ان کے اندر کی معصومیت ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ انا نے لے لی۔ انہوں نے زمین کے ٹکڑے کر دیے اور سرحدیں بنا لی، اور کہنے لگے یہ میرا ہے، وہ تمہارا ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی زبانیں الگ کر لیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنے مفادات کی بات کر سکیں۔ اور دوستو، سب سے دلچسپ بات جو دوستویفسکی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی ہوشی کھو دی تو انہوں نے سائنس اور منطق ایجاد کر لی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہوشی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ہوشی کے قوانین کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم احساس سے برتر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انصاف کے لیے قوانین بنائے اور مجرموں کے لیے سزائیں مقرر کی، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ دوستو، ریڈیکیولس مین نے جب یہ سب دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اور اس نے ان لوگوں سے التجا کی کہ خدا کے لیے رک جاؤ، سب میری وجہ سے ہوا، میں نے تمہیں یہ گناہ کرنا سکھایا، مجھے سزا دو، مجھے سولی پر چڑھا دو، لیکن اپنی معصومیت واپس لے آؤ۔ مگر افسوس، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے تھے اب اس پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم پاگل ہو چکے ہو، جو کچھ ہوا وہ ارتقا ہے، اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اب ہم باشعور ہو چکے ہیں، ہم نے علم حاصل کر لیا ہے، اب ہم جذباتی نہیں رہے بلکہ عقل مند ہیں۔ دوستو، وہ لوگ اپنی جنگوں، اپنی نفرتوں اور اپنے جھوٹ کو ترقی سمجھنے لگے۔ اب ان کے نزدیک معصومیت ایک بچپنا تھی جسے وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ دوستو، جب ریڈیکیولس مین نے انہیں مزید سمجھایا تو وہ لوگ اس پر غصہ ہو گئے اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی یہ باتیں بند نہ کی تو اسے پاگل خانے میں قید کر دیں گے۔ ریڈیکیولس مین لوگوں کے اس رویے پر اس قدر غم زدہ ہو گیا کہ وہ چیخ مار کر رونے لگا۔ اس کی روح اس کرب کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوستو، جاگنے کے بعد ریڈیکیولس مین کی نظر میز پر پڑے ہوئے ریوالور پر پڑی۔ خواب کی ہولناکی اور دوسری دنیا کی تباہی اس کے ذہن میں اتنی تازہ تھی کہ اسے اس ریوالور سے گھن آنے لگی۔ اس نے ہاتھ سے اسے دور ہٹا دیا اور سوچا کہ موت مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اصل کام تو اس خوبصورت سچائی کو جینا ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر زندگی کا استقبال کیا اور کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں، میں اب ہر ایک کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اس طرح دوستو، اس کے اندر کا ریڈیکیولس مین جو بیزار تھا اب ایک پریچر بن چکا تھا۔ ریڈیکیولس مین کو اس چھوٹی بچی کا خیال آیا جسے اس رات اس نے جھڑک دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بچی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ وہ وہی ذریعہ تھی جس نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور اسے خواب دکھایا۔ اس نے فوراً بچی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا، اور بالآخر اس نے بچی کو ڈھونڈ لیا اور اس کی زندگی بدلنے کی کوشش کی۔ دوستو، کہانی کے آخر میں ریڈیکیولس مین سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنت کہیں دور نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم صرف ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کریں جیسے ہم خود سے کرتے ہیں تو یہ دنیا چند لمحوں میں جنت بن سکتی ہے۔ دوستو، لوگ اسے دیکھ کر
دوبارہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، پہلے یہ اداس پاگل تھا لیکن اب یہ خوش رہنے والا پاگل بن گیا ہے۔ لوگ اب بھی اسے ریڈیکیولس ہی سمجھتے ہیں، لیکن اب اسے اس بات پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کی ہنسی پر خود بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ ابھی تک اندھیرے میں ہیں اور وہ روشنی دیکھ چکا ہے۔ دوستو، آخر میں ریڈیکیولس مین کہتا ہے کہ سچائی کو پانا مشکل نہیں، بلکہ اسے ماننا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے لوگ مجھے کتنا ہی پاگل کہیں، میں اپنی آخری سانس تک اس سچائی کی تبلیغ کروں گا کہ انسان گناہ کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ریڈیکیولس مین کی کہانی۔ اس کہانی کے ذریعے دوستویفسکی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری عقل ہمیں نفرت اور تقسیم کرنا سکھاتی ہے، لیکن ہمارا دل ہمیں محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک جنت چھپی ہوئی ہے، اور آپ کا ایک چھوٹا سا ہمدردی کا عمل پوری کائنات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، محبت کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ ہم عقل کے گھوڑے دوڑا کر دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کر کے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس زمین کو دوبارہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔